اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 16 محرم الحرام ہے، 4 اگست ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں تاریخوں کے اعتبار سے جو مورخین نے لکھا، جو تاریخ دانوں نے قلم بند کیا، کربلا میں ہوئے تمام واقعات کو جو ہے وہ تاریخوں کے اعتبار سے بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اس موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت آپ کی ہردل عزیز شخصیت۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ آغا سید عباس آبدی صاحب، قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی آپ کی اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام محبت کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں ان ایام کی، کہ جو ہم سب کے لیے جہاں سوزناک اور درد بھرے ایام ہیں، وہیں ہم سب کی رہنمائی اور ہدایت کے بھی ایام ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اپنے پروگرام کو کل کی گفتگو سے مربوط کریں گے، اور جو ہے وہ ابھی ہم نے 2 دن سے ورود کوفہ کے اوپر بات کی کہ کس طرح سے اسرائے آل محمد کا قافلہ کوفے میں وارد ہوا، اس کوفے میں جہاں پر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا درس قرآن دیا کرتی تھی، جہاں آپ شہزادی تھی، جہاں مولا امیر المومنین کی حکومت تھی، اس کوفے میں ایک ایسے عالم میں رسول زادیاں قیدی بنا کے لائی گئی ہیں، اور پروپیگنڈا یہ کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ باغیوں کا گروہ آیا ہے۔ مگر جب وہاں پر خطبات ہوتے ہیں اور تمام پردے فاش ہو جاتے ہیں، حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہیں، تو کیا مناظر تھے، ان کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ تو قبلہ کل ہماری گفتگو خطبے کے اوپر ہو رہی تھی، جہاں سے ہم نے پروگرام کو روکا تھا، وہیں سے اپنی گفتگو کو مربوط فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کر دیا ہے کہ ہم نے کل گفتگو اس خطبے کے حصے پر تمام کی تھی کہ جس میں بی بی نے جہاں کوفے والوں کو 3 القاب سے نوازا کہ یہ اہل غدر ہیں، اہل قتل ہیں اور اہل خیانت ہیں، یہ دھوکہ، فریب اور خیانت والے لوگ ہیں۔ وہیں پر بی بی نے ان کے ان تمام جرائم کو فاش کیا کہ جو شاید بے نفس نفیس ڈائریکٹلی کربلا میں موجود نہیں تھے، مگر کربلا میں ان تمام قربانیوں کا بہرحال سبب قرار پائے ہیں۔ جنہوں نے بلایا، دھوکہ دیا، اور وہ اس زمانے کے کوفے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر اقلیت میں شیعہ تھے، جن کو چن چن کے مارا گیا، قید خانوں میں ڈال دیا گیا، اور جنہیں مزید کچھ کرنے کی اجازت نہ دی گئی، مگر جو باقی تماشائی تھے ان کے خلاف بھرپور بی بی نے اپنا موقف واضح فرمایا ہے کہ گفتگو یہاں تک آئی تھی، مگر اس گفتگو کو مزید آگے لے جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کل کے ہمارے گفتگو میں جو 2 اہم نکات تھے اس کو دہرا دوں کہ اس بی بی کے خطبے میں 2 عظیم غیر معمولی معجزات یا کرامات ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ بی بی نے ولایت تکوینی کا اظہار فرمایا جب آپ نے کہا کوفے والوں خاموش ہو جاؤ، تم سے علی کی بیٹی بات کرنا چاہتی ہے۔ تو اس وقت عالم یہ تھا کہ سینوں میں سانسیں رک گئی تھیں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ بھی ختم ہو گئی تھی، گھنٹیاں بھی رک گئی تھیں، اور جو یزیدی لشکر تھے، ان لشکر میں جو لوگ تھے ان سب میں جرت نہیں تھی کہ بی بی کو جا کے روکے یا اپنی زبان سے شور و غل کے ذریعے سے بی بی کو خاموش کرے۔ یہ ایک ولائی اقدام تھا جو بی بی کی جانب سے تھا۔ دوسرا یہ کہ
آپ کا کلام تھا مگر لہجہ مولا کائنات کا تھا، اور اس کی گواہی ہم نے پیش کی تھی کہ ایک نابینا صحابی نے اپنے صحابی رسول غلام سے کہا کہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن آ گیا، اس لیے کہ مولا علی تو صرف اب قیامت کے دن ہی میں بولنے والے تھے اور یہ مولا علی بول رہے ہیں۔ تو اس کے غلام نے بتایا کہ یہ قیامت کا دن تو نہیں ہے وہ، مگر اہل بیت پر جو قیامت ٹوٹی ہے اس کا ایک منظر ہے کہ بی بی علی کی بیٹی ہیں جو خطاب کر رہی ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیے تطہیر کا ایک پردہ مزید بی بی کی آواز کو نامحرموں تک پہنچانے سے روکنے کے لیے ظاہر ہوا، اور وہ لہجہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ سبحان اللہ السلام کے سبحان اللہ، بہت ذریعے خوب سے ماشاء تھا۔ اللہ، بے شک ان دو باتوں کے بے بعد شک جب خطبہ شروع ہوا تو بی بی نے حمد و ثنا کے بعد اللہ کی کوفے والوں کو خطاب کیا، انہی 3 القاب کے ساتھ، پھر بتایا کہ انہوں نے کتنا عظیم گناہ کیا ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ آگے جو بی بی فرما رہی ہیں، ہر اہل بیت کی شخصیت کے کلام میں ہم ایک خاص بات دیکھتے ہیں، اور یہ قابل غور بات ہے کہ چاہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدکیہ ہو، چاہے مولا علی کے خطبات ہوں، چاہے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہوں، چاہے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبات ہوں، یا اس کے بعد امام زین العابدین نے بھی جو خطبہ دیا، اس میں آپ دیکھیں تو ایک چیز مسلسل آپ کو نظر آئے گی کہ ہر بات اپنی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیا ہے اور آیات الہیہ سے استناد کیا ہے تاکہ اپنے کلام کو مزید اعتبار حاصل ہو۔ چنانچہ جہاں بی بی نے ان کی مذمت کی تو اس پارٹ میں جگہ جگہ قرآن کی آیتوں کو بھی اپنے خطبے میں شامل فرمایا۔ فرماتی ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، ایک ٹکڑا آیہ کریمہ کی قرآن مجید کا بی بی نے یہاں پر لا کے پیش کیا کہ یعنی تم پر ذلت اور خواری جو مسلط ہو گئی ہے اس میں تم مبتلا ہو گئے ہو۔ اتدرون ویلکم، ابھی اپنا کلام ہے، قرآن کی آیت اپنا کلام، پھر قرآن مجید کی آیت، پھر اپنا کلام۔ بی بی چاہتی ہے کہ اپنے خطبے کو قرآن مجید سے مستند کر دے، قیامت تک کے لیے یہ خطبہ بھی ہم سب کی رہنمائی اور رہبری کے لیے مفید ثابت ہو۔ آگے فرماتے اتدرون ویلکم ایکبد لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرستمو، کیا تم کو معلوم ہے کہ تم نے رسول اللہ کے کس جگر گوشے کا خون بہایا ہے؟ تمہیں اس کا اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا؟ وَأَيَّ عَهْدٍ نَكَثْتُمْ، تم نے کس طرح کے عہد کو توڑا ہے، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ وَأَيَّ كَرِيمَةٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ، اس رسول کی خواتین کے ساتھ جو تم نے کیا جو کریمہ ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ حَتَقْتُمْ، تم نے رسول اللہ کی کس حرمت کو توڑا ہے اور بے حرمتی کی ہے، کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَقْتُمْ، کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے کہ رسول اللہ کا کس طرح کا خون، رسول اللہ کا خون کس طرح تم نے بہایا ہے؟ فَعَجِبْتُمْ، اب یہاں اس وقت کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو بی بی نے خطبے میں بھی مستند کر کے بیان کر دیا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ عصر عاشور جب مولا حسین علیہ السلام کے گلو اقدس کو ذبح کیا گیا تو اس وقت خون کی بارش ہوئی، اور اس کے پورے علاقے میں ہر وہ انسان کہ جو اس پورے جزیرۃ العرب میں تھا، زندگی بسر کرتا تھا، اس نے تعجب کیا کہ آج کیا ہوا ہے کہ آسمان سے پانی نہیں خون برس رہا ہے۔ تو یہ سب کے ذہن میں سوال تھا کہ آخر کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، عاشور کے دن ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ تو بی بی جب بتا رہی ہیں تو اس طرح بتا رہی ہیں کہ وہاں جو جتنے بھی کوفے کے لوگ جمع ہوئے تھے، مجمع میں شریک ہوئے تھے، ان سب کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ عاشور کے دن کوئی خون کی بارش جو ہوئی تھی۔ تو بی بی اس کی وجہ بتا رہی ہیں آگے، فرماتی ہیں فَعَجِبْتُمْ أَن تُمْطِرَ السَّمَاءُ دَمًا،
کیا تم اس بات پر تعجب اللہ کرتے ہو کہ آسمان سے خون کی بارش کیسے ہوئی؟ اس پر تمہیں تعجب اللہ ہوتا ہے کہ کیسے خون کی بارش ہو گئی؟ یاد رکھو کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے رسوا کن ہے، اور وہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر قرآن مجید نہیں کی ہوگا۔ بی بی نے آیت کا سہارا لیا ہے، آگے فرمایا عذاب الآخرت اخزا وهم لا ينصرون۔ یہ قرآن مجید کا ٹکڑا ہے، اپنی بات کی تصدیق و تائید کے لیے آپ نے پیش کر دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں فلا يستخفنكم المهل، تم کو جو اللہ نے مہلت دی ہے اس میں کبھی بھی برکت نہ پیدا ہو، اس مہلت میں تمہیں کوئی فائدہ نہ ملے۔ فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَحْفِرُهُ الزِّبِدَارِ، اللہ سبحانہ وتعالی مہلت دینے سے کتراتا نہیں ہے، وہ مہلت دیتا ہے، اور نہ اس بات کا اسے خوف ہے کہ کہیں میں مہلت دے دوں گا تو ان کے عذاب میں کوئی کمی آ جائے گی۔ نہیں، وہ جانتا ہے کہ کس وقت اپنی رسی کو کھینچ کے رکھے اور تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ ولا یخشى علیہ فوت النار، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اس نے مہلت دے دی ہے تو اللہ تمہیں اس پر کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ ان ربک لنا ولہم لبالمرصاد، اللہ کمین کیے ہوئے ہے ہمیں بھی اور تمہیں سبحان بھی، اللہ، مسلسل گھات لگائے ہوئے ہے کہ تم کو کس طرح اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد بی بی نے مبتلا کر دیں۔ ہاں، 4 مصرے عربی کے پڑھیں، 4 مصرے عربی کے، فرماتی ہے ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا صنعتم وانتم آخر الامم۔ پہلا شعر یہ ہے کہ تم کیا جواب دو گے جب تمہارا نبی تم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، جبکہ تم امت کی آخری کھیپ ہو، یعنی جس کو اللہ کے نبی کی امت قرار دیا گیا ہے اور باقی امتوں سے بہتر بتایا گیا ہے، اس امت کا حصہ ہو کر کے تم نے یہ کیا کر دیا۔ بِأَهْلِ بَيْتِي وَأَوْلَادِي وَتَكْرِمَتِي مِنْهُمْ أُسَارَى وَمِنْهُمْ ضُرِّجُوا بِدَمٍ، تم سے پوچھا جائے، رسول تم سے پوچھے کہ تم نے میری اہل بیت کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ یہ کیا کر دیا، اللہ اور ان اکبر۔ کی رسوائی اور ان کی اسیری کو تم نے کیسے قبول کر لیا اور کس طرح میری اولاد کا خون بہایا۔ اگر رسول تم سے پوچھے تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا۔ یہ 4 مصرے ہیں، 4 مصروں کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ میں پیش کیا۔ اچھا قبلہ، یہاں تو پر اس کے یہاں بعد پر جی خطبہ بھی خطبے کو کنٹینیو کیجئے، مگر ایک چیز یہاں پر، ایک چیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا عصر حاضر پہ بھی ہم بات ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے کہ یہ خطبے جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ صرف شیعہ کتب سے نقل ہوئے ہیں یا غیر شیعہ مکتبوں نے، ان مشربوں نے بھی اس کو من عن ایسے ہی نقل کیا، یا روگردانی کی اس سے کہ حقائق واضح نہ ہو سکے مسلمانوں کے سامنے؟ اس بات کو دیکھیے، بھی واضح کر خطبہ دیجیے۔ جو ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مکمل خطبہ اہل سنت کی کتابوں میں درج نہیں ہوا مکمل، مگر اس کا پارٹلی ذکر آیا ہے اور چند جملے خطبوں کے نقل کیا ہے۔ مگر یہ جو کتاب ہے نا بلاغات النساء، بلاغات النساء ابن تیفور نے لکھی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ خواتین نے جہاں جہاں فصاحت و بلاغت کا کلام پیش کیا ہے تقریر کے ذریعے سے یا تحریر کے ذریعے سے، اس کو اکٹھا کیا جائے، تو وہاں پر صحیح۔ جناب زینب کی اس فصاحت و بلاغت کا تذکرہ کرتے ہوئے چند خطبوں کے جملے انہوں نے نقل کیا ہے، جبکہ شیعہ منابع میں اس کی بھرپور خطبے کا تذکر آیا ہے، اور پورا خطبہ جو ہے وہ شیعہ منابع میں موجود ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے مگر پارٹلی ہے، یعنی کچھ جگہوں پہ ہے جزوی طور پر بیان کیا گیا ہے، کچھ چند جملے اس کے نقل کیے گئے ہیں، کچھ خطبے کو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اہمیت دے کر کے ابن تیفور نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح مگر مکمل اگر آپ کہیں کہ کسی اہل سنت کی کتاب میں مکمل خطبہ موجود ہو، پرانی کتابوں میں نہیں ہے، نئی کتابوں میں جو آئی ہیں اس میں یقیناً نقل کیا گیا ہے، اور اس خطبے کو انہوں نے بھی بہرحال اپنی اچھا، کتابوں میں جگہ دی۔ لاجیکل بات کر لیتے نا، ایک بالکل
اگر مطلب ہر دفعہ محرم میں لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور گلے پھاڑ کے صرف دو جملے، جیسے شہزادی نے کہا کہ تم اہل غد ہو، مکار ہو، دھوکے باز ہو، وہ اٹھا کر سیدھا سیدھا شیعوں پر لیبل چپکا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی جاتی، کوئی ریفرنس نہیں، اس کے وہ سیاق و تو سباق کیا آتے ہیں۔ آپ نے پورا پورا کوفے کا سیاسی حالات آپ نے بیان کیے، تمام چیزوں کو آتھینٹک بیان کیے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، عصر حاضر میں آ جاتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، یوم عاشورہ ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ یوم عاشور کے دن پکنک منانے، چھٹی کے دن ہالیڈے کرنے کون لوگ جاتے ہیں؟ کوئی ایک شیعہ جاتا ہے؟ شیعہ اس دن سوگوار ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، سر میں خاک ڈالے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے گھر کا ماتم کر رہے ہوتے ہیں یا ہالیڈے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ سامنے کی باتیں جو ہم نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون رسالت مآب کے خاندان کے غم میں غمزدہ ہے اور کون اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں سامنے ہیں دیکھیے، ہم اور نے شفاعت کی ایک امید تاریخی کب لگائیں سوال بسم اللہ۔ اٹھایا تھا اور وہ عصر حاضر کے لیے بھی ہے۔ یہ سیدھے سیدھے یزید یا یزیدی لشکر یا بنو امیہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی شیعوں نے بلایا، کوفے والے بھی شیعہ تھے، اور مذمت بھی بی بی زینب نے شیعوں کی مذمت کی تھی، اور اس میں ہمارا کوئی نہیں۔ تو سوال بنیادی جیسے آپ نے کیا، میں کچھ اور انداز میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بسم ذرا اللہ۔ یہ دیکھیں کہ ایوہ۔ اگر فرض کریں شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے دھوکہ دیا تھا، تو مارا کس نے تھا؟ یزید کے لشکر میں میجارٹی کس کی تھی؟ اگر ذرا کوئی تاریخ کو دیکھے گا، اگر سرسری نگاہ سے بھی تاریخ کو دیکھے گا، تو یا تو صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی، یا بہرحال بنو امیہ کے چاہنے والے لوگ تھے، یا اس سے بھی آسان کر دوں تو معاویہ نے جن کو نام دیا تھا اہل سنت والجماعت کا، وہی لوگ تھے وہاں پر، اور کون تھا؟ تو یہ لوگ تو تاریخ میں چاہے کس طرح سے بھی آپ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیں، پروٹیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یزید نے بھانڈا پھوڑ اچھا، اس کا دیا بھی ہے۔ تاریخ ہے نا، اس کی بھی تاریخ ہے نا، ایک السن والجماع، ٹھیک ہے، جس سال مولا امیر المومنین کے خلاف سب کو جمع کیا، وہ سال یعنی جماعت کا، اس کو پھر نام اس کا جو ہے وہ تبدیل کر دیا، تھوڑا سا اس میں نہیں، امینڈمنٹ آپ کر دی، دیکھیے نا، وہ ایک الگ بہرحال ہم موضوع ہے۔ اہل سنت والجماعت سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو نام ہے نا اہل سنت والجماعت، کب سے شروع ہوا، کس نے یہ نام دیا؟ تاریخ میں جا کے دیکھیں، جو بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس تک پہنچ جائے گا کہ یہ جو نام دیا گیا ہے وہ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد معاویہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس نے یہ نام دیا جو معاویہ کی سائڈ میں تھے، جو علی اور اولاد علی کے ساتھ تھے، ان کو یہ نام نہیں ملا، بلکہ ان کے مقابل میں جو معاویہ کی سائٹ پر تھے لوگ، ان کو یہ نام دیا گیا۔ کیا نام دیا گیا؟ اہل سنت والجماع۔ تو میجارٹی تو وہاں ان کی تھی نا، وہاں پر بھی مائنارٹی میں تھے۔ شیعہ کب میجارٹی میں تھے؟ تو وہ جو ہزاروں کا لشکر تھا یزید کے، اس میں لوگوں، یزید کے لشکر میں ہزاروں لوگ جو تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ آسمان سے تو نہیں ٹپکے تھے، یا یہودیوں نے، عیسائیوں نے یا ہندوؤں نے مل کر کے تو امام حسین کو نہیں مارا۔ تو یزید کے لشکر میں جو تھے، بہرحال ان کا مذہب یہی ہے، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اور ان کا اپنا موقف واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہوں گا، کیونکہ جب تک لوگوں کے ذہن میں وہ حقیقت صحیح معنوں میں نہیں آئے گی اور لوگ حقیقت تک نہیں آئیں گے، ہمیں بار بار دہرانا پڑے گا۔ ایک بھی صحابی نے اپنے بیٹے کا نام علی نہیں رکھا ہے، ایک بھی صحابی نے اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھا ہے، ایک بھی صحابی نے اپنے بیٹے کا نام حسین نہیں رکھا ہے۔ اہل بیت سے بہت اتنا پیار، بہت بہت عجیب بات ہے، بہت یہ عجیب بات ہے اتنا شکلا، پیار اس ہے پہ اہل تھوڑا سا بیت سے۔ ایمفسائز کیجیے، اس پہ تھوڑا ایمفسائز کیجیے، بہت بہت اہم نقطے پہ گئے آپ، بہت ہی اہم نقطے پہ گئے، یہ نہیں، لوگوں کو بتانے کی یہ ضرورت تو تاریخ کا المیہ ہے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کا نام غلطی سے علی رکھ دیا تھا، جب وہ مکتب جانے لگا تو مکتب میں جاتے اسے خوف ہوا کہ اگر میں علی نام اپنا بتا دوں گا تو بنو امیہ کے جو لوگ ہیں وہ رپورٹ کریں گے اور میرا ستیہ ناش ہو جائے گا، میرے باپ کو بھی مار دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے۔ خوف معاویہ کا اس قدر تھا، تو کیا کیا اس نے؟ جا کر کے نام لکھوایا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا اولائی، اولائی، عین لام یہ لکھا ہے مگر اولائی ہے، علی نہیں ہے۔
یعنی اس حد تک خوف طاری تھا. کسی ایک صحابی نے بھی نام نہیں رکھا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ تو شیر و شکر تھے. دیکھیے جی مولا علی نے اپنے بچوں کے نام رکھے ان خلفاء کے نام پر رکھے، جو کہ وہ صحیح نہیں ہے. مگر ہم اس کو تسلیم کر کے بھی آگے بڑھیں تو یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے صحابہ کرام کی خدمت میں کہ اگر مولا علی کا اتنا بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام خلفاء کے نام پہ رکھے، اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ بات صحیح ہے، جو کہ نہیں صحیح ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک جواب ہے، اس کا مفصل علماء نے جواب دیا ہے، مگر اس کو لے کے بھی چلیں تو پھر یہ سوال آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ کسی ایک صحابی نے بھی اپنے بیٹے کا نام علی نہیں رکھا، حسن نہیں رکھا، حسین نہیں رکھا. معلوم یہ ہوا کہ یا خوف تھا یا بغض تھا، تیسری کوئی بات نہیں تھی. اگر بغض نہ تھا، خوف نہ تھا تو پھر نام رکھنے میں کیا پرابلم تھی؟ اب اتنے زمانوں کے بعد الحمدللہ ہر کوئی نام رکھتا ہے اور بڑے فخر سے رکھتا ہے. مگر اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت یہ واقعہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاویہ کے خوف کی وجہ سے یا خود ان کے اندر پایا جانے والا بغض میرے بابا سے جو ہے اس کی وجہ سے کوئی علی کا نام رکھنے کو گوارا نہیں بلکہ علی کا نام لینے والے کو کوڑے مارے جاتے ہیں، تو طے کر لیا کہ میرے اللہ جتنے بھی بیٹے دے گا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا. علی رکھوں گا. اب دیکھیے نا، کسی بھی اور امام کے سارے بچوں کے نام علی نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی سیاست میں یہ بات واضح تھی کہ جب بغض اور عناد مولا علی کے نام سے حد درجہ پہنچ گیا ہے اور اس کو اوج تک لے جایا گیا ہے تو مولا حسین علیہ السلام کا فرض بن گیا کہ اپنے بابا کے نام کو زندہ رکھے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. جا کے دیکھیں تاریخ کو، سمجھیں تاریخ کو. کربلا میں کتنے علی شہید ہوئے ہیں، سر جا کے دیکھیں، سمجھیں اس بات کو کہ علی نے خالی اپنی زندگی ہی میں قربانی نہیں دی ہے اسلام کے نام پر. تاریخ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا آج تک اسی نام علی سے اسلام کو زندگی ملتی رہی ہے، ابھی تک ملتی رہی ہے. واپس آتے ہیں، بی بی نے جو یہاں موڑ اختیار کیا خطبے کا، ان کی جہاں سخت مذمت فرمائی ہے وہیں پر اپنے مصائب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ رسول تم سے پوچھے گا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا کہ تمہاری آل رسول کی آل کے ساتھ تم نے کیا، اولاد کے ساتھ کیا کیا. کیا خواتین عصمت و طہارت کو اسیر کرنا کوئی معمولی جرم تھا؟ انہیں بے کجاؤ اونٹوں پر لایا جانا، بازاروں سے گزارنا، یہ کوئی معمولی جرم تھا کہ جس کو ہم نظر انداز کر دیں؟ ہم سے کہا جائے کہ صرف شہداء پر شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے اور آپ لوگ ماتم کرتے ہیں، خالی شہادت پر ہم ماتم کرتے ہیں. ذرا تاریخ کو دیکھو، شہادت تو فخر ہے، میراث ہے اہل بیت کی. مگر جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی بار بار اس دلیل کو پیش کیا جب کسی نے کہا کہ آپ اس قدر گریہ کیوں فرما رہے ہیں، شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے. فرمایا بالکل بے شک شہادت، مگر تم نے انصاف نہیں کیا. کیا ہماری خواتین عصمت و طہارت کو بازاروں میں لے جانا بھی ہمارے گھر کی میراث ہے؟ کہ یہی صلہ ہے امت نے جو ہمیں دیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ آج تک کا ہر مسلمان جب سوچے گا تو کانپ جائے گا. گریہ اس کو کرنا پڑے گا اگر وہ ذرا برابر بھی اسلام سے کوئی اپنا تعلق ظاہر کرنا چاہتا ہے. اگر اس کا کوئی تعلق اسلام سے، شریعت سے، رسول اکرم کی سیرت سے، سنت سے ہے تو اس کو ہماری طرح رونا پڑے گا، گریہ کرنا پڑے گا، کیونکہ امت نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے. یہ ظلم امت ہی کا دیا ہوا ظلم ہے. اور یہ مصائب کوئی معمولی مصائب نہیں کہ جن کی طرف بی بی اشارہ فرما رہی ہیں، اور اس حالت میں کہ جس حالت میں کوئی بھی خاتون بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہ جاتی. بی بی نے خطبہ دیا ہے اور بڑی جلالت اور بڑی ہیبت کے ساتھ خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں حقیقت کو واشکار فرمایا ہے کہ تم سے جب رسول پوچھے گا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا کہ تم نے اولاد رسول کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ آج بھی سوال ہے.
یہ حالات حاضرہ کے لیے بھی سوال ہے. امت مسلمہ کو آج بھی وہی آواز بی بی زینب کی آ رہی ہے اور للکار رہی ہے. بتاؤ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم رسول زادیاں بے اللہ کجا اکبر. اونٹوں پر پھرائی جائیں، بازاروں سے گزاری جائیں، اور تم کہو کہ رونا بدعت ہے، ان کے بارے میں سوچنا بدعت ہے، ان کا تذکرہ کرنا بدعت ہے، ان کی باتوں کو سامنے رکھنا بدعت ہے. یہ تمہارا کون سا دین ہے جس دین کو لے کے بیٹھے ہو؟ یزیدی سوچ کو تم اسلام سمجھتے ہو. آج بھی اسلام کا نام اس کو دیتے ہو کہ جس کے اندر صرف یزیدیت ہے اور یزیدیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عجیب وہ حالت ہے جی کہ جس واللہ جی. حالت کو ہم بار بار دہراتے ہیں، اور ہمیں دہرانا پڑتا ہے کیونکہ دشمن خاموش نہیں بیٹھے ہیں. دشمن کی زبان آج بھی دراز ہے. آج بھی جب دیکھتے ہیں کہ مجلسیں ہو رہی ہیں، ماتم ہو رہا ہے، تو فوراً وہ زبان اعتراض کو جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ تم لوگوں نے اسلام سے کیا حاصل کیا ہے، تم نے کس حد تک رسول اللہ کو اپنا رسول مانا ہے. کیا واقعی تم رسول کو رسول مانتے ہو؟ اس کی آل کے ساتھ محبت کو، مودت کو، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ اللہ اکبر. سبحانہ و بے تعالیٰ شک. کا حکم ہے، اس کو تم نظر انداز کرتے ہو. پھر جو مودت کا اظہار کرتے ہیں اس پر تم فتوے جاری کرتے ہو. یہ ہر مفتی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تم کس مذہب کی بات کر رہے ہو، کس دین کی بات کر رہے ہو، تم کس شریعت کی بات کر رہے ہو. بنو امیہ کے دین کو تم اسلام سمجھتے ہو یا رسول اللہ کے دین کو اسلام سمجھتے ہو؟ اگر رسول اللہ کے دین کو اسلام سمجھتے ہو کہ رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا ہے اس کے خلاف تم بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ گے. تم بھی مظلومیت کا بے شک. ساتھ دیتے ہوئے ظالموں کے خلاف آواز احتجاج بلند کرو گے. تم بھی ہماری طرح ماتم کرو گے، تم بھی ہماری طرح گریا کرو گے، تم بھی ہماری طرح سوگواری کے ماحول کو اپناؤ گے. اگر نہیں تو پھر یہ دوغلاپن کیسا؟ یہ کوئی اسلام ہے کہ جو تمہیں بتا رہا ہو کہ تم کبھی کسی مظلوم کی بات ہی نہ کرو، اور مجلسوں میں مظلوموں کا جو تذکرہ ہوتا ہے اس مجلسوں میں بھی جاؤ نہیں، اس میں حصہ نہ لو، اور اس طرح کی ہر طرح کی اس بات کو کہ جو مودت کو ظاہر کرتی ہے تم اس کو برا سمجھنے لگ جاؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعت کی بات ہے؟ اچھا، کوئی خاص ایسے واقعات جب شہزادی خطبہ دے رہی تھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو ولایت تکوینی کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا، اور وہ خدائی جو طاقت تھی اس کی جھلک جو ان کو عطا ہوئی تھی، کیونکہ معصومین کے پاس ان کی رضا ہے، تو نہ صرف لوگ جماہیر خاموش ہو گیا بلکہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئیں، گھوڑوں نے سر ڈال دیے. تاریخ نے لکھا. تو ایسے اور کوئی واقعات جو ہماری نظر سے گزرتے ہیں، کیونکہ ان پروگرامز کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو تحقیق نہیں کرنی پڑتی اتنا زیادہ، وہ نہیں جو ہے وہ اس پہ ٹائم لگانا نہیں پڑتا. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اہل تحقیق ہیں ماشاء اللہ آپ کی طرح، وہ ان تمام تحقیق کا نچوڑ جو ہے وہ اسناد کے ساتھ پیش کر دیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے علم میں اضافہ ہو. تو ایسے اور کچھ واقعات جن سے جو ہے وہ ایک بیداری اپنے اوج کو جس نے جا کے چھوا ہو، وہ بھی یہاں پر ضرور بیان کیجیے گا قبلہ. جی یقیناً میں بات کو تھوڑا سا خطبے کے اختتام تک لے جاؤں، کیونکہ خطبہ بسم اللہ. بہت اہم موڑ پر آ گیا ہے. اس کو میں آگے لے جاؤں اس کے بعد یقیناً اس پر بات ہونی چاہیے کہ امت مسلمہ کی اب کیا ذمہ داری ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو ہی بس برا کہتے رہیں گے، یا کم از کم ایک ہونے کی کوشش کریں گے، اور حسینی ہونے کا جو فرض ہے ہر کوئی کوشش کرے کہ نبھائے؟ کیا ہم آج وقت نہیں آ گیا ہے کہ یزید یا یزیدیت سے اظہار برات کریں؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ امت مسلمہ حسینی بننے کی کوشش کرے؟ حسینی بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمدی بن گیا، وہ علوی بن گیا، وہ فاطمی بن گیا، وہ حسنی بن گیا. حسینی بننے کا مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے تمام مظالم کے خلاف آپ اکٹھا ہو گئے اور اپنی آواز احتجاج کو بلند کیا. حسینی بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کے ظالم کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ہر دور کے مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کو ہم بار بار دہرائیں تاکہ ہمارے اندر مردگی ختم ہو، زندگی پیدا ہو. ذہن مردہ ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، لوگوں کا احساس مر اللہ چکا ہے. لوگ بات کرتے ہیں دین کی، مگر دین کی ذرا برابر بھی رمق ان کے اندر موجود نہیں ہے. دین کی حرکت اور نہضت اور موومنٹ جو ہے جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی ہم دیندار نہیں کہلائیں گے.
مولا حسین علیہ السلام سے جب یہی سوال کیا گیا تھا نا کہ یہ لوگ جو ہے آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، مگر آپ کہتے ہیں آؤ تو آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا ابھی کربلا دور ہے، ابھی مکے میں حالت احرام میں ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ جو احرام حج ہے اس کو عمرے میں تبدیل کر دیں۔ ایسے موقع پر آپ نے جواب دیا، جانتے ہو کیوں یہ میرا ساتھ نہیں دینے کو تیار ہے؟ کیونکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، دین کو انہوں نے اپنی زبان پر سجایا ہوا ہے۔ الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ابھی تو ہیں، دنیا غلام دنیا ہے۔ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین کو انہوں نے اپنی زبانوں پہ سجایا ہوا ہے۔ اللہ تک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم، قرآن کو اٹھا لیتے پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور احرام باندھ کے جو ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ صرف سجایا ہوا ہے، جیسے ہوٹوں پہ سجانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ الدین لائق علی السنتہم، دین حقیقت میں اللہ کیا اکبر. ہے؟ آگے دیکھیں امام نے کیا فرمایا ہے، وَإِذَا مُحِّزُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَانُونَ، جب کوئی بلا مصیبت آفت کوئی اللہ کی راہ میں مشکل آ جاتی ہے تو وہاں پر پتہ چلتا تھوڑے ہے سے کہ رہ جاتے کتنے ہیں، لوگ دیندار ہیں، کتنے کون دیندار کھڑا تھے. ہوا ہے، کون بھاگ گیا ہے، کون مختلف طریقوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے اور کون ہر طرح سے قربان ہونے کو تیار ہے۔ دین یہ ہے اللہ اکبر. جو حسینیت کے اندر پایا جاتا ہے، دین وہی ہے کہ جو مولا حسین کی تعلیمات کے نتیجے میں ہر ظالم کے خلاف بولنے کی جرت پیدا کرتا ہے۔ جرات دین رکھتے وہ ہیں، بے نہیں ہے شک کہ بے جو شک. خالی نمازوں اور روزوں کے حد تک تمہیں رکھے اور پھر دنیا میں ہونے والے تمام حالات سے بے خبر رکھے، غافل رہیں اور مردہ انسانوں کی طرح انسانوں کے درمیان زندگی کریں۔ یہ کوئی زندگی ہے جو مولا حسین نے زندگی بتائی ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب دین کے معاملے میں کوئی قربانی دینی پڑ جائے تو قربانی دو۔ یہ دکان بازیاں کیا ہیں، یہ فرقہ واریت کیا ہے، یہ بیٹھے ہوئے مسالک کے ٹھیکیدار کیا ہیں، یہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر کہنے والے کیا کر رہے ہیں، کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ کون؟ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک اہل سنت کے بڑے محقق ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ 16,000 حدیثیں جو ہے وہ جن کو یہ شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ سیاسی کتاب میں موجود ہے۔ ان کو ہٹا دیں تو آپ کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق اگر شیعہ محدثین کی حدیثیں نہ ہوں تو سیاہ ستہ بے اعتبار ہو جائے، اعتبار اس سے ختم ہو جائے۔ تو یہ آپ کے ہی محققین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے کسی کو بھی کافر کہہ دیں، کسی کو بھی برا کہہ دیں اور کوئی بھی گناہ کسی تاریخ کا کسی پر ڈال کی کوشش کرے۔ عجیب بات یہ اچھا، وہ تو ہے دیکھیے سوشل کہ میڈیا کا زمانہ ہے نا. یزید کا گناہ اس کے باپ تک جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ بیٹے کا گناہ باپ کے اوپر کیسے آ سکتا ہے، جبکہ باپ ہی نے تو یزید کو لا کے بٹھایا اور سارے جرائم جو یزید کے ہیں وہ باپ ہی کے دیے ہوئے اور فیسیلیٹیٹ کیے ہوئے تسہیلات فراہم باپ ہی نے کیا تھا، کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ تیار نہیں ہے، مگر یہاں آسانی کے ساتھ کہہ دیتے کوفے والے جو تھے نا وہ یہ شیعہ ہے۔ ہم جو آج اہل بیت کے ماننے والے شیعہ جو نام اسلام پر قربان ہونے کے تیار ہیں اور محبت اہل بیت کو بار بار ظاہر کرتے آ رہے ہیں، مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں، ہمیں پھر کیسے آپ آسانی کے ساتھ کسی 1400 سال پہلے کے کوفے کی بے وفائی کا الزام ہمیں دے سکتے ہو، جبکہ تم یزید کے گناہ اس کے باپ تک جانے نہیں دیتے؟ یہ عجیب دوغلا پن نہیں تو کیا ہے؟ آج کے ان ملاؤں سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ کہیں تو کوئی سٹینڈرڈ رکھو، کہیں تو کوئی دوغلا پن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ کیا دوغلا پن ہے کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ یزید اگر یزید ہے تو پھر اس کے باپ تک ہم وہ بات نہ لے جائیں۔ اچھا، وہ بات باپ تک نہ لے جائیں جس نے سب کچھ یزید کے لیے تیار کیا تھا اور آمادہ کیا تھا، اور یہاں پر آسانی کے ساتھ جو موجودہ عزادار ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں، ان کو ٹھیک تم لے کر آؤ، آ کر کے بنو اس کے کوفے کے بے وفا لوگوں کا الزام ان کے اوپر لا کے دے دو، ڈال دو ان کے اوپر۔
یہ کون سا یہ تمہارا دین ہے اور کس شریعت کی اور کس انصاف کی تم بات کرنے لگے ہو؟ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی۔ کسی نے بہت خوبصورت شعر میں ایک ہی دو سطروں میں یہ سارا معاملہ لپیٹ دیا قبلہ۔ یہ سیدھا سیدھا معاملہ جی جا کر اس کی جڑیں وہیں ملتی ہیں بدر میں۔ بہرحال میں چاہوں گا کہ قبلہ التماس آپ سے یہ ہے کہ خطبے کے جو نورانی کلمات ہیں، ان کلمات کو جنہوں نے آج تک حریت پسندوں کے دلوں میں حرارت سے پر کر دیا، وہ کلمات جاری فرما دیں تاکہ ہم خطبے جی، کو وہ مکمل کر سکیں۔ چار مصرے بی بی نے پڑھے کہ جس میں یہ تھا کہ تمہارا رسول قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے میری اولاد کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، میری خواتین عصمت و طہارت کے ساتھ تم نے کیا کیا، تو تمہارے پاس کیا جواب ہے سوائے رسوائی، خاری، ذلت کے؟ آگے بی بی فرماتی ہیں انی لاخشى علیکم ان یحل بکم مثل العذاب الذی اودع علی ارم، میں اس بات کا خوف رکھتی ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نازل نہ ہو جائے جو قوم عاد کے ایک قبیلے پر جسے ارم کہا جاتا ہے اس پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا۔ انہی کی اس لاپرواہی اور غفلت اور دھوکہ دہی کی وجہ سے جو عذاب آیا، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ عذاب تمہیں بھی اپنے لپیٹ میں نہ لے لے۔ بی بی نے یہ بھی ڈرایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولت عنہم قالت حدیتم فرأیت الناس حیاری قد ردوا ایدیہم فی افواہہم، تم سمجھتے ہو کہ تھوڑا بہت رو کر کے پشیمانی کا اظہار کر دینے سے یہ تمہارا جو جرم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی کوئی تمہیں سزا نہیں ملے گی خالی باتوں کو زبان سے جاری کرنے سے۔ تو لگتا ہے کہ اس وقت کافی ہلچل مچ چکی تھی بی بی کے خطبے سے، وہاں پر مجمع میں ایک کوہرام بپا ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے آنکھوں میں مسلسل آنسو جاری ہو گئے تھے، لوگ رو رہے تھے، ان کی چیخ و پکار آسمان تک جا رہی تھی، کچھ ایک دوسرے کے گلے مل کر کے بھی رو رہے تھے کہ یہ کیا جرم ہو گیا ہم سے اور کیا خطرناک کام ہم سے سرزد ہو گیا۔ یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ ایک میں نے بوڑھے کو دیکھا کہ جس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو ساری اس کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا کہ اے بی بی، آپ کی خواتین کائنات کی ہر خواتین سے بہتر ہیں، آپ کے بچے تمام انسانوں کے بچوں سے زیادہ بہتر ہیں، آپ کے جوان تمام جوانوں سے بہتر ہیں، آپ کے بوڑھے تمام بوڑھوں سے بہتر ہیں، آپ کے مرد تمام مردوں سے بہتر ہیں۔ بی بی ہمیں معلوم ہے کہ آپ سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور ہم کیا کریں کہ یہ جو اللہ اکبر۔ جرم ہو گیا اس کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو بی بی کے اس خطبے کے اس اوج پر آگے جو ہے وہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا امتی اسکتی ففی الباقی من الماضی اعتبار، بی بی آپ خاموش ہو جائیے، اے پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے، کیونکہ یہی ہر زمانے میں ہوا ہے کہ یہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت کا مقام ہو گیا ہے۔ وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلِّمَةٌ، غیر معلم۔ اللہ الحمدللہ اکبر۔ اے بی بی، اللہ اے پھوپھی اماں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کی کوئی تعلیم دینے والی معلمہ نہیں ہے۔ فہیمتن غیر مفہمہ، ایسی سمجھدار کہ جس کو کسی اور نے باہر سے نہیں سمجھایا ہے۔ ان البکا والحنین لا یردان من قد ابادہ الدہر فسکتت، پھر فرمایا کہ ہمارا یہ گریہ، ہمارا یہ احتجاج کبھی بھی ضائع نہیں ہونے والا، ان قریب اس کے آپ مثبت اثرات دیکھیں گی۔ پھر اس کے بعد جب زین العابدین علیہ السلام نے آپ کو اس طرح دلاسا دیا تو
تو فسکتت، پھر بی بی آپ خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس پورے روتے ہوئے مجمع کے درمیان سے آپ کو دارالامارہ کوفے لے جایا گیا۔ یہاں پر یہ خطبہ اور خطبے کا جو راوی ہے اس کی بات ہے، مگر ایک اور روایت ہے کہ بی بی کا خطبہ کیسے رکا، کس طرح سے بی بی اللہ اکبر۔ خاموش ہوئی۔ خطبہ دے رہی تھی، یہ حسن خطاب بھی ہے، اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ہم سب کے لیے ثواب کا باعث ہے کہ بی بی اللہ اکبر۔ کس طرح خطبے کو روکی، کس طرح سے رک گئی۔ کہتے ہیں کہ کوشش کی ہے عمر سعد نے کہ اس ہائے، خطبے کو کسی طرح سے روکا جائے، کسی نے کہا کہ اس کی ترکیب کیا ہے، کسی نے بتایا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اب تک عصر عاشور سے لے کے اب تک بی بی نے جی بھر کے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا نہیں ہے، اور اگر چہرے کو بی بی کے چہرے کے سامنے کر دو تو شاید بی بی خطبہ روک دے۔ ترکیب بالکل صحیح نکلی۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس نیزے کو کہ جس نیزے پر میرے مولا حسین کا سر تھا بی بی کے چہرے کے قریب لایا گیا تو بی بی رک گئی، خطبہ دیتے دیتے خاموش ہو گئی اور اپنے بھائی کے چہرے کو تکتی رہ گئی، اور پھر عجیب و غریب جملہ فرمایا، ماں جائے حسین، کس نے تمہاری اس داڑھی کو خون سے رنگا ہے، کس نے غبار اس چہرے پہ ڈال دیا ہے، اے چاند میرے، اے بھائی میرے، تم کو کس نے اس حالت تک پہنچا دیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا ایک روایت کے مطابق کہ بی بی خطبہ دینے سے رک گئیں، اور پھر اس طرح خطبہ اختتام پذیر ہوا اور آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً قبلہ 5-6 منٹ موجود ہیں، ہم جائیں گے کہ کچھ اور مزید کوفے کا حال جس نے بیداری کی لہر کو ایجاد کیا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بتانا ہمارے بچوں کو ضروری ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں تاکہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھا جائے۔ آپ کو اگر ایک روایت ہمارے ناظرین کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ احساسات پاکیزہ کو مزید زندہ کرنے کے لیے پیش کر دوں تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہترین آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا کہ آپ اگر دیکھیں تو بے کجا اونٹوں پر بازاروں سے جو گزارا گیا ایک کوفہ ہے اور ایک شام ہے جہاں کثرت سے مجمع جمع ہوا تھا، باقی مختلف جگہوں سے گزارا گیا تھا، دیہاتوں سے، مختلف آبادیوں سے، مگر وہاں آبادی اتنی کثیر تعداد میں جمع نہیں ہوئی تھی جتنی کہ کوفے میں اور شام میں ہوا تھا۔ مگر جب بھی سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر وارد ہوئی تو آپ نے کبھی بھی کوفے کا نام اللہ نہیں لیا، بلکہ فرمایا الشام الشام الشام۔ شام، اس کی وجہ کیا ہے؟ شام۔ اس کی وجہ سمپل یہ کہ کوفے میں بی بی نے خطبہ دے کر کے پورے ماحول کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ جو تماشائی آئے تھے وہ پھر تماشائی نہیں عزادار ہو گئے تھے، آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، مگر ان کی ضمیروں کو بی بی نے ایسے جھنجھوڑا کہ پھر وہ صرف روتے رہ گئے تھے۔ ان کے آہ و بکا کا عالم یہ تھا کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ حتیٰ جو یزیدی لشکر میں جو لوگ تھے جو ہمراہ تھے ان کے بھی آنسو بہتے ہوئے نظر آ گئے، سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بی بی نے گویا کوفے کو کنٹرول میں اپنے لے لیا تھا، مگر شام میں ایسا نہیں ہو سکا۔ شام میں بی بی کو خطبہ لوگوں کے درمیان دینے کا نہیں موقع ملا۔ شام میں حالت یہ تھی کہ دشمن کا ماحول ایسا تھا، لوگ ہنستے تھے، لوگ لعاب دہن تھوکتے تھے، پتھروں کی بارش ہوتی تھی،
وہاں پر اللہ بی بی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بد دعا کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ بی بی کو امام زین العابدین نے بد دعا کرنے سے روک لیا، ورنہ اگر بی بی بد دعا کر دیتی تو دنیا میں کوئی بھی آج یزیدی یا یزید جیسا کوئی موجود ہی نہ ہوتا، سرے سے زمین کے اندر روئے زمین سے ان کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہ بی بی جس کو اچھا، جناب زینب وہاں پر تھوڑی سی ایک لوگوں کی نالج کے لیے، وہاں پر جو آج بھی نسل در نسل کچھ نابینا اندھے پیدا ہوتے ہیں، اس کا جو ماجرا ہے وہ بھی ذرا سا 2-4 منٹ بیان فرما دیں، کیونکہ معجزے کی جھلک تو آج بھی موجود ہے، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسی شام میں داعش نے کس طرح سر اٹھایا، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہندا کے اس تاریخی درندگی کا ایک بار پھر مظاہرہ کیا گیا، اسی شام کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بار پھر ہندا کے اس جگر کو کچا چبانے کی جو روایت ہے اس کو کسی نے آ کے دہرایا اور بالکل پریکٹیکلی کر کے دکھایا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سلسلہ ہے جو مسلسل ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ بنو امیہ کا جو ابو سفیان ہے، ابو سفیان کی جو نسل ہے جو اسلام دشمنی میں ہر زمانے کے اندر اپنا کردار ظاہر کرتی آئی ہے، وہ نسل آج بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ سفیانیت عروج کر گئی ہے، سفیانیت نظر آ رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی تو سمجھنا ہوگا کہ اس کے مقابل میں حسینیت بھی ہے، علویت بھی ہے۔ میں یوں اگر کہوں کہ اگر ابو سفیان کی اولاد آج بھی اس درندگی کو ظاہر کر رہی ہے تو ابو طالب کی اولاد بھی آج اپنی اس دین کی پاکیزگی کو اجاگر کر رہی ہے۔ آج دونوں طرف برابر افراد ہیں جو دو الگ الگ خیموں میں دکھائی دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ انتخاب کرنا ہوگا، ہمیں راستہ چننا ہوگا کہ ہم ابو سفیانی بن کر زندگی بسر کریں یا ابو طالبی بن جائیں، ابو طالب کی نسل سے جو ایک سلسلہ ہے پاک و پاکیزہ، اس کا حصہ بن جائے۔ یہ ایک وہ حقیقت ہے جس حقیقت کا میں اور آپ انکار کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آج جو اتنی ساری حقیقتوں کے ظاہر اور آشکار ہونے کے باوجود پروٹیکشن دے رہے ہیں یزید کو یا یزید کے باپ کو یا ابو سفیان کو یا ہندا کو، ان سے میں کہوں گا کہ اگر تمہاری اولاد بھی وقت آنے پر حقیقت سے آشنا ہو جائے گی تو وہ پھر تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ تمہاری اولاد یا اولاد کی اولاد بھی اگر کسی طرح پاک و پاکیزہ ولادت پائے تو وہ تمہارے اس ذہنیت کے خلاف اٹھے گی، بولے گی، اور وہ وقت آئے گا کہ دنیا میں جتنے حلال زادے ہوں گے وہ سارے کے سارے ابو طالب ہی کے خیمے کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہے، انتہائی ممنون ہے جناب قبلہ علامہ سید عباس آبدی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت کو دیا، اور ہمیشہ کی طرح جو اہل بیت علیہ السلام پر گزرے مصائب ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں، اس سے جو اس وقت دور حاضر کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اپنے معروضات لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ انتہائی مشکور ہے ایک مرتبہ پھر آپ کے۔ اور ناظرین، ہمارا ایک پروگرام کربلا اور عصر حاضر یو کے ٹائم سے 3 سے 4 لائف جو ہے وہ روزانہ ایام اعظام میں نشر کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔